غصے کا آنا ایک فطری بات ہے. تو غصہ آنا یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت بھی ہے. غصے کی وجہ سے انسان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے. مثلا کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو چھیڑے تو غصہ آنا چاہیے. اگر یہاں بھی غصہ نہ آئے تو یہ بے غیرتی ہے، یہ انسان نہیں ہے. تو غصہ آنا یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت بھی ہے ایک اعتبار سے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا پہلوان وہ ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. غصے کے وقت اس کو اپنے غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے. اسی کا قول ہے غصے پر صبر کرنے سے 1000 قسم کی ندامت اور شرمندگی سے نجات مل جائے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ روحانی بیماری ہے، بڑا گناہ ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کبھی یاد نہیں آتا کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہو، اس لیے کہ حضرت ہی فرماتے ہیں غصے کی حالت میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں اس حالت میں جو بھی کام ہوگا وہ عقل کے خلاف ہوگا. حضرت فرماتے ہیں جو بات نہیں کہنی چاہیے وہ منہ سے نکل جاتی ہے، جو کام ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے وہ ہاتھ سے ہو جاتا ہے. غصہ ختم ہونے کے بعد اس نقصان سے بچنے کا کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا. بعض مرتبہ غصے میں آدمی ایسا کام کر جاتا ہے پوری زندگی بھر اس کی تلافی نہیں ہوتی. غصے میں آدمی ایسا کام کر جاتا ہے اس کی وجہ سے پوری زندگی بھر اس پر صدمہ رہتا ہے، وہ افسوس کرتا رہتا ہے. اس غصے کے بڑے نقصان ہیں. غصے ہی کی وجہ سے آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے. غصے میں ہی رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. غصے ہی کی وجہ سے انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. غصے ہی میں شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اپنے گھر کو ویران کر دیتا ہے. اور سائنس نے بھی غصے کے نقصان کو ثابت کیا ہے. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ زیادہ غصہ کرنے سے سر درد کی بیماری لگ جاتی ہے، کمر درد بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور لکھا جن کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک کے امکان 3 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں. غصے کی وجہ سے انسان کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں. لکھا ہے کہ سگریٹ پینے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غصہ زیادہ کرنے سے ہوتا ہے. موٹاپے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غصہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. تو غصے کے نقصان ہی نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے. صحت برباد ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ آدمی کسی پر غصہ کرتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کا اثر طبیعت پر 2-3 دن تک رہتا ہے. نماز قضا ہو جاتی ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، مراقبہ چھوٹ جاتا ہے. تو دینی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے، صحت کے لیے بھی مضر ہے. بہت سے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے.
اس کو بیماری بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. جس کا جہاں بس چلتا ہے اپنے قصے کا اظہار اس پر کرتا ہے. خاص طور سے کمزوروں پر غصے کا اظہار زیادہ ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی پر زیادتی کرتا ہے، نوکر مالک اپنے نوکروں پر زیادتی کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے. استاد بعض مرتبہ اپنے شاگردوں پر غصے کا اظہار کرتا ہے. تو غصے کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہے. شوہر اپنے بیوی پر غلطی کرتا ہے، اور عجیب بات بعض مرتبہ معمولی بات پر آدمی غصہ کرتا ہے اور وہ بات بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. بڑے حضرت جی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک صاحب اپنے کچن روم کے جو بیسن ہوتا ہے تو اس میں وہ جو ہے برش کر رہے تھے. تو بیوی نے کہا کہ یہاں برش کرنا مناسب نہیں ہے، حمام میں جا کر برش کیجیے. تو بس اس پر وہ بگڑ گئے، بیوی بگڑ گئی. بات اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اسی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. اتنی معمولی سی بات، اس کو بگڑ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. گھر ویران ہو گیا، برباد ہو گیا. ایک بزرگ فرماتے غصہ بڑا عقل مند. صاحب نے کہا کہ میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو کہا نہیں، کمزور پر غصہ پاگل ہوتا ہے. یہ غصہ بڑا عقل مند ہے، کمزور پر ہی آتا ہے. کوئی اگر طاقتور ہو، ہم سے بڑا ہو تو وہ ہم برداشت کر لیتے، غصہ نہیں کرتے. حضرت عبدالستان رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے. ایک جگہ پر وہ ہاتھی وغیرہ جانور رہے تھے سرکش. تو ایک ہاتھی جو ہے دیوانہ ہو گیا. اب وہ جو اٹھا پٹک اس نے شروع کر دی، توڑ پھوڑ، کئی لوگوں کو مار بھی دیا. تو لوگ پریشان ہو گئے. ان میں سے ایک صاحب نے کہا جو اس کے مالک، پیسوں گولی مار دو ورنہ تو کئی لوگوں کی جان لے لیں گا. تو ایک آدمی وہاں تھا، اس نے کہا نہیں، اس کو گولی مت مارو، اگر کوئی شیر کا پتلا ہو نا وہ لے کر آؤ. چنانچہ شیر کا پتلا ملنا ہو تو انہوں نے شیر کے پتلے کو لا کے رکھ دیا. وہ ڈر گیا اور اس کا پاگل پن ختم ہو گیا، مستی ختم ہو گئی. تو جب آدمی کسی بڑے کو دیکھتا ہے، پھر بڑا اس پر مسلط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو وہاں پر آدمی کو غصہ نہیں آتا. ہاں، بیوی کمزور ہے، بچے کمزور ہے، نوکر کمزور ہے، تو یہاں پر آدمی اپنے غصے کا خوب اظہار کرتا ہے. غصہ پینے کے بڑے فائدے ہیں، بڑے انعام ہیں. اللہ رب العزت نے جنتیوں کی صفات بیان کرتے فرمایا والکاظمین الغیظ. جنتی وہ ہے جو غصے کو پینے والے ہیں. یہ پہلی صفت بیان کی جنتیوں کی. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کوئی آدمی اگر غصے کو پی جائے گا، معاف کرے گا، درگزر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کرے. تو غصے کو پی جانا، برداشت کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے. نبی علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے، برداشت کرتے تھے. تو آدمی کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے معمولی باتوں کو درگزر کرنے والا بن جائے، غصہ نہ کرے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی ان کے پاس آیا، خوب گالیاں دی، برا بھلا کہا. امام صاحب خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، سنتے رہے یہاں تک کہ وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا. پھر اس کو شرمندگی ہو گئی، پھر واپس آیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھ کو معاف کر دو. تو حضرت نے فرمایا جہاں یہ بات ہوئی تھی اس جگہ سے قدم اٹھانے سے پہلے ہی میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ ہمارے بڑے، ان کے اندر یہ اوصاف تھے، تو اس لیے آج تک ان کا نام زندہ ہے. اسی طرح فرمایا جو آدمی قدرت
اور اختیار کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو کسی پر قابو ہو، اختیار ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ غلطی پر درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک غریب مزدور تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک مرغی خریدی، اپنے گھر لے کر آیا، بیوی سے کہا کھانا بناؤ۔ بیوی نے جب سالن پکایا تو اس کے اندر مسالہ بھی زیادہ ڈال دیا، مرچ بھی زیادہ ہو گیا، نمک بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک تو غریب آدمی، مزدور آدمی، کئی دنوں کے بعد مرغی نصیب ہوئی تھی اس کو، اور وہ بھی جو ہے ایسی بن گئی، تو ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھا سکا، اڑ گیا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بزرگ، اس آدمی کا انتقال ہوا، اور پھر انتقال کے بعد ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا تو بڑا نافرمان، تیری زندگی میں گناہ ہی گناہ، لیکن تو نے ایک مرتبہ اپنے بیوی کو نمک مرچ کے زیادہ ہونے پر معاف کر دیا تھا، اس لیے میں نے بھی تجھ کو معاف کر دیا۔ تو لوگ جو ہیں اپنے بیوی پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے تو ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے بیویوں سے نرمی کے ساتھ میں گفتگو نہیں کرتے، تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بے دین ہوتے ہیں وہ فرعون بن کر داخل ہوتے ہیں کہ آنکھ بڑی بڑی کر کے اور اسی طرح منہ تان کر کے، تاکہ اپنا روب جمائے بیوی پر، بچوں پر، اور جو دیندار ہوتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ وہ بابا فرید الدین بن کر اور خواجہ اجمیری بن کر داخل ہوتے ہیں، بالکل مراقبے کی حالت میں آنکھ بند کرتے ہیں، بیوی سے بات چیت بھی نہیں کرتے، بچوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے، دونوں بھی غلط ہیں، دونوں جو ہے خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو خاموش رہنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، لوگ اس پر عمل بھی کرتے تھے، فائدہ بھی ہوتا لوگوں کو۔ ایک صاحب نے پوچھا حضرت ہم آپ کی بات پر عمل کر کے خاموش رہتے ہیں، تو کیا بیوی کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرنا ہے؟ وہاں بھی خاموش رہنے کا نہیں، وہاں یہ مجاہدہ نہیں ہے، وہاں پر خوب ہنسی مذاق کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرو گے، بات چیت کرو گے، اس سے آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں چیز مستحسن ہے، مطلوب ہے۔ تو بیوی کے ساتھ میں ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اس پر جو ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار و محبت کے ساتھ میں رہنا چاہیے، نرمی کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جو آدمی بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دے تو میں ایسے بندے کو روزانہ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو معاف کرنا، غصے کو پی جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح جو مکتب کے معلمین ہوتے ہیں، بعض معلمین سب تو نہیں ہوتے، وہ بچوں پر زیادتی کرتے ہیں، مارتے ہیں، مدرسے کے بعد اساتذہ بھی بہت پٹائی کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ 2-3 لکڑی مارنا چاہیے جس سے ہاتھ پر نشانات نہ آئے، اس سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت منع کرتے تھے، سختی کے ساتھ میں منع کرتے تھے۔ ایک قاری صاحب آئے بڑے حضرت جی کے پاس اور کہنے لگے، حضرت جو آج کی کل کی جو طلبہ ہے نا، یہ بغیر مار کے پڑھتی نہیں، اس لیے ان کو میں خوب مارتا ہوں۔
تو حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، جو نہ پڑھے ان کو گولی مار دو، پھر وہ اچھے سے پڑھ رہیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جو یہ قاری ہوتے نا، یہ قاری نہیں قہاری ہوتے، پیار محبت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوس میں ایک واقعہ سنایا۔ ایک لڑکا پڑھتا تھا مدرسے میں، حفظ میں تھا، کچھ غلطی کی اس نے سنایا نہیں، استاد نے اسے خوب پٹائی، اتنی پٹائی کہ مر گیا ہو، اور وہ ایک لوتا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے کیس کر دیا، مدرسہ بند ہو گیا۔ تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کنٹرول میں رہنا چاہیے، اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ غصہ اتنی بڑی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بار بار پڑھے تو خود بخود غصہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک علاج بھی بتایا گیا حدیث پاک میں، غصہ آنے کے بعد وضو کرے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے تو اس لیے جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو اس پر بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وضو کرے۔ اسی طرح ایک علاج بتایا اپنی جگہ تبدیل کر دے، اگر بیوی کے ساتھ میں جھگڑا ہو رہا ہے، کچن میں ہے، تو وہاں سے بیڈ روم کے اندر یا گھر سے باہر نکل جائے، خود بخود غصہ ختم ہو جائے گا۔ کھڑے ہیں بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں لیٹ جائے، اس لیے کہ جب یہ کھڑا ہے بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہے لیٹ جائے گا تو یہ زمین کے قریب آ جائے گا، اور زمین کے اندر عاجزی انکساری ہے، تو زمین کی صفت اس کے اندر منتقل ہو جائے گی اور اس کا کوئی وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے حضرت کو لوگ پوچھتے حضرت غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت عمر ایک عمل بتاتے ہیں اپنے پہلے پیر حضرت حکیم امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت حکیم امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جن کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کو روزانہ 91 مرتبہ یا حمیدو پڑھنا چاہیے، یا حمیدو روزانہ 91 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تو چند دنوں کے بعد یہ غصے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک علاج یہ کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے خط لکھا حضرت عبدالقادر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں اپنے اندر غصے کی بیماری محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ صاحب جس شہر کے اندر رہتے تھے اس شہر کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ صاحب بھی رہتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے خلیفہ وہاں رہتے ہیں، آپ ان سے کچھ مت کہو، صرف ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو وہ چند دن ان کی صحبت میں بیٹھے، پھر خط لکھا حضرت کو کہ حضرت کی میری بیماری ختم ہو۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر کی روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں 35 اسباب ہیں، ہر سبق پر محنت کرنے کے الگ الگ فائدے ہیں، خاص طور سے جو شروع کے 7 اسباب ہیں، تو ہر لطیفے کے ساتھ، ہر سبب کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی بیماری جڑی ہوئی ہے۔ لطیفہ قلب، اس کے ساتھ میں شہوات حرام، ناجائز محبتیں، مال کی محبتیں، دنیا کی محبتیں، یہ جڑی ہوئی ہے۔ جب سالک پہلے سبب پر محنت کرتا ہے، ٹوٹ کر محنت کرتا ہے اور اس پر اس کو فنائیت نصیب ہو جاتی ہے تو شہوت کے اندر اعتدال آ جاتا ہے، عورتوں کی ناجائز محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، بس اللہ دل میں بس جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو
لطیفے قلب پر محنت کرنے کی برکت سے حرام محبتوں سے نکلتے ہوئے دیکھا. جو کہتے تھے کہ ہم فلاں کے بغیر رہ نہیں سکتے، مر جائیں گے، ہمارے تعلقات ختم ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے چند دن محنت کی لطیفے قلب پر، وہ بیماری ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسرا سبب دیا جاتا لطیفہ روح، اس کے ساتھ میں غصے کی بیماری جڑی ہوئی ہے. تو جو سالک لطیفہ روح پر محنت کرتا ہے غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو میں نے لطیفہ روح پر محنت کرنے کی برکت سے غصے کی بیماری سے نکلتے ہوئے دیکھا. تو جس کے اندر غصے کی بیماری ہے وہ اس لطیفے پر محنت کرے. بڑے حضرت جی نے یہ ذکر کیا ہے جن کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اگر وہ اپنے اندر کوئی بیماری زیادہ محسوس کرے، تکبر ہے، حسد ہے، تو اس لطیفے پر زیادہ محنت کرے. چند دنوں محنت کریں وہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. انڈیا کے عالم دین تھے، بڑے عالم دین تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، بڑے مدرسے میں پڑھا، لیکن ان کو غصہ بہت تھا. ان کے غصے کی وجہ سے مدرسے کے سارے طلبہ پریشان رہے، اساتذہ پریشان، بیوی پریشان. وہ حضرت جی سے بیعت ہو گئے، ایک دم تبدیلی آ گئی. تو ایک سال کے بعد ان کی بیوی کہنے لگی کیا بات ہے، میں ایک سال سے آپ کو بدلا ہوا دیکھتی ہوں کہ میاں بدلے بدلے نظر آتے ہیں. تو کہا بس ایسی ہی اس کی کوئی وجہ ہے، تبدیلی آ گئی. تو کہا وہ وجہ کیا ہے بتانی پڑے گی. بیوی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں حضرت جی دامت برکاتہم سے بیعت ہو گیا ہوں تو اور معمولات بھی کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرے اندر تبدیلی آ گئی، غصے کی بیماری ختم ہو گئی. تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نسبت سچی اور پکی ہے کہ 40-50 سال سے میں آپ کے ساتھ میں رہتی تھی اور پریشان رہتی تھی آپ کے غصے کی وجہ سے. طلبہ پریشان رہتے، رشتہ دار پریشان تھے آپ کے غصے کی وجہ سے، لیکن آپ حضرت سے بیعت ہو گئے، یہ بیماری آپ کی ختم ہو گئی. آپ جب حضرت کے پاس جائیں گے تو مجھ کو بھی بیعت کرا دیجیے واٹس ایپ کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے سے. وہ حضرت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا حضرت میری بیوی آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہے. حضرت نے فرمایا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا حضرت میرے اندر یہ غصے کی بیماری تھی، بیوی پریشان رہتی تھی، وہ غصہ ختم ہو گیا، وہ متاثر ہو گئی اور آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں بھائی اگر تم لوگ بیعت ہوگے اور معمولات کرو گے تمہاری بیوی یا مجھ کو دعائیں دے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اسی طرح اگر ہم محنت کریں گے غصے کی بیماریاں ختم ہوں گی تو ہماری بیویاں ہمارے حضرت کو دعائیں دیں گی. تو غصے کی بیماری ختم ہوتی ہے لطیفہ روح پر محنت کرنے سے. پھر تیسرا سبب دیا جاتا ہے لطیفہ صرف اس پر محنت کرنے سے بخل، کنجوسی کی بیماری ختم ہوتی ہے. لطیفہ خفی، اس کے ساتھ میں کینہ اور حسد کی بیماری جڑی ہوتی ہے. جب سالک اس پر محنت کرتا ہے وہ حسد اور کینے کی بیماری سے پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر لطیفہ اخفا، پانچواں سبق دیا جاتا ہے اس پر محنت کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چھٹا سبق دیا جاتا ہے لطیفہ نفس، اس کی تفصیل حضرت نے رات میں بتائی. نفس جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو سرکشی اور گناہوں کا جو حکم دیتا تھا اب نیکیوں کا حکم دینے لگتا ہے. پھر اس کے بعد لطیفہ قالب، یہ ساتواں سبق لطیفہ قالب، اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں. جب سالک اس پر ٹوٹ کر محنت کرتا ہے اور اس پر اس کو فنائیت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا روا روا بال بال ذکر کرتا ہے. ہمارے حضرت کے مریدین میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کیفیت نصیب ہے. عجیب اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں. حضرت مرید حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک صاحب تھے، ان کو اس لطیفے پر فنائیت نصیب ہو گئی. تو جب کسی کو اس لطیفے پر فنائیت نصیب ہوتی ہے پورے وجود سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور عجیب کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس لطیفے پر فنائیت نصیب ہو جاتی ہے، یہ لطیفہ جاری ہو جاتا ہے، اس میں روح کے تو بڑے مزے ہوتے ہیں لیکن جسم کو پریشانی ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی، نہ دن میں نہ رات میں نیند ہی نہیں آتی، بس ہر وقت اللہ اللہ کی آواز پورے وجود سے آتی ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب نے ایک واقعہ لکھا، ایک صاحب پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، کئی دن ہو گئے نیند نہیں، تو تھکاوٹ ان کو بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے کتا لیا، شکار کے لیے جنگل میں نکل گئے، اس نیت سے نکلے کہ دن بھر شکار کروں گا، کتا دوڑے گا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑوں گا تو تھک جاؤں گا اور تھکاوٹ کی وجہ سے رات میں اس کو نیند آ جائے، اس نیت سے وہ شکار کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں کہ دن بھر وہ شکار کرتے رہے لیکن ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں، تو انہوں نے مجبور ہو کر دن کے اخیر میں یہ کہا کہ اللہ آج جو مجھ کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے غافل کرے گا، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ تو یہ سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو یہ 7 اسباب کی تفصیل ہے، پھر اس کے بعد حبس دم، تحریر لسانی، مراقبہ احدیت۔ تو اس لیے جو شروع کے 7 اسباب ہیں اس پر جو ہے ٹوٹ کر محنت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لطائف کو جاری فرمائے، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اس سے جیسی مولک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سبحان ربك الغفار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب کریم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں آپ اور بندے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی ظلمت کو، سختی کو دور فرما دیجیے، دلوں کو تو روشن کر دیجیے۔ کریم آپ ہماری روح کو نورانی بنا دیجیے، نفس کو نورانی بنا دیجیے، نفس کو مطمئنہ بنا دیجیے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیے۔ کریم آقا ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائی۔ کریم آقا یہ محبت بہت بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے بھی آپ سے آپ کی محبت کا سوال کیا ہے۔ کریم آقا ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے، عشق کی آتش ہمارے سینوں کے اندر پیدا کر دیجیے، ہمارے امن سے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر بھول کر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جتنے ہم نے گناہ کیے رب کریم سب کو معاف فرما دیجیے، گناہوں سے حفاظت فرمائی، نگاہوں کی حفاظت فرمائی، 100% حفاظت فرمائی، موبائل انٹرنیٹ کے فتنے سے ہماری کوئی مسلم قوم کی حفاظت فرمائی۔ کریم آقا ہمیں اپنے گھروں میں شرعی پردہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، معاشرے سے بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول کو ختم فرما دیجیے۔ کریم آقا ہماری زبان کی حفاظت فرمائی، جھوٹ سے حفاظت فرمائی، غیبت سے حفاظت فرمائی، چغلی سے حفاظت فرمائی۔ کریم آقا غیبت بہت زیادہ ہم سے ہوتی ہے، کریم آقا غیبت کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ کریم آقا ہمارے کانوں کی حفاظت فرمائی، گانا سننے سے حفاظت فرمائی۔ کریم آقا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقربین میں شامل فرما لیجیے، اخلاص عطا فرمائی، ریاکاری، نام و نمود، شہرت طلبی سے ہماری حفاظت فرمائی۔ کریم آقا ہمارے باطن کے اندر بڑی بیماریاں ہے، تکبر ہے۔ کریم آقا یہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے، ایک ذرہ برابر کسی کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کریم آقا ہم اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر۔ کریم آقا ہمارے اندر سے یہ بیماری کریت کر نکال دیجیے۔ کریم آقا عاجزی انکساری ہمارے اندر پیدا کر دیجیے۔ کریم آقا حسد اور کینے کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ حب جاہ، حب مال، دنیا کی حرص، ان تمام بیماریوں کو ہمارے اندر سے کریت کر نکال دیجیے۔ کریم آقا ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے،
کریم آقا نفس کے رذائل کو دور کر دیجیے، کریم آقا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے، عذاب جہنم سے حفاظت فرمائیے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے، کریم آقا میدان محشر کے تمام مراحل کو آسان کر دیجیے، کریم آقا ہمارے حساب میں آسانی کر دیجیے، کریم آقا ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیجیے، کریم آقا اپنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیجیے، گناہوں کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیجیے، کریم آقا آپ کی معیت نصیب فرمائیے، آپ کی معیت کا استحضار نصیب فرمائیے، کریم آقا آپ کی معرفت نصیب فرمائیے، کریم آقا آپ کی معرفت دے دیجیے، کریم آقا ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مراقبہ کرنے کی توفیق دے دیجیے، رب کریم سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سنتوں پر عمل کرنے کا جنون سوار کر دیجیے، کریم آقا ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پورے امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، ہندوستان کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت فرمائیے، مساجد، مدارس، مکاتب اور تبلیغ اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی احیاء کی شکلیں اور صورتیں پیدا کر دیجیے، کریم آقا ہمیں قبول فرما دیجیے، ہمارے بھی بچوں کو قبول فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، کریم آقا ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم و عمل بنائیے، کریم آقا دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو قبول فرما دیجیے، کریم آقا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان لوگ پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، کریم آقا حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کے دروازے پورے امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت کے ساتھ میں کھول دیجیے، کریم آقا ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری بار بار صفت قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائیے، کریم آقا ہمارے حضرت کو قبول فرما دیجیے، ان کے مریدین، محبین، متوسلین، اعزاء فائز سب کو قبول فرما دیجیے، کریم آقا حضرت پر اپنا خصوصی فضل فرمائیے، رحمت برکت نازل فرمائیے، حضرت کی تصانیف کو قبول فرما دیجیے، خانقاہ کو قبول فرما دیجیے، مدرسہ بنوا دیجیے، اخراجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے، بڑے حضرت جی کو قبول فرما دیجیے، ان کی محبین، متوسلین، اعزاء قارب، خلفائے کرام سب کو قبول فرما لیجیے، حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیے، عمر میں خوب برکت عطا فرمائیے، کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا رحمت